اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نکتہ مجھے دعائے افتتاح میں نظر آیا. اوکے وہ نکتہ یہ ہے کہ اگر یہ مجھے مفاتی کوئی مجھے اٹھا کے دے دے، اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں، نیچے والی، نیچے جو سب سے موٹی کتاب ہے مفاتی، میں لینا بھول گیا. بہت آرام سے دعائیں سے اجازت لے لیں. بات تو اچھی کی آپ نے. دعائے افتتاح کے اندر بہت سارے نکات ہیں. ایک نکتہ تو ہم نے بات کی تھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، لیکن ایک اور نکتہ جو دعائے افتتاح کے بالکل آخری پیج میں ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، اللہم خدایا ما عرفتنا من الحق، وہ جو چیز جو تو نے، اے خدایا وہ چیز جو تو نے ہمیں حق کی پہچانوائی ہے، اوکے، شناسائی کر دی ہے اور ہم حق کا وہ حصہ جانتے ہیں، فحملناہ، اے خدایا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس حق کو جو ہم نے سیکھا ہے اب تک، اس کو ہم اپنے دوش پر لے لیں، اس کو ہم اپنے دوش پر لے لیں، یعنی دوش پر لے لیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور وہ حق جو ہم نے سیکھا ہے جب دوش پر آتا ہے نا، جب دیکھیں انسان کے دوش کے اوپر کوئی چیز آتی نہیں، یعنی وہ انسان اب ذمہ دار انسان بن جاتا ہے، رسپانسبل انسان بن جاتا ہے. یعنی میں نے اور آپ نے جو بھی اب تک مثلا ان 10 سیشنز میں سیکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے، انسان شناسی کے حوالے سے، یہ کیا ہے؟ حق ہے نا، حق ہے نہیں، باطل ہے، حق ہے نا، ٹھیک ہے. اب یہ حق ہمارے خدایا ہمارے دوش پر ڈال تاکہ ہم ذمہ دار بن جائیں اور اس حق کو ادا کریں. کیسے ادا کریں اس حق کو؟ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اب اس کے بعد اب یہ کافی نہیں، آگے کیا امام فرما رہے ہیں، وما قصرنا عنہ، اور حق کے ان حصوں کی طرف جس کی نسبت ہم نے کوتاہی کی ہے اور ہم نے نہیں سیکھا ہے، فبلغناہ، وہ ہم تک پہنچا دے. کتنا خوبصورت ہے نا، صحیح ہے. جو حق ہم نے اب تک پہچانا ہے وہ ہمارے دوش پر ڈال تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، اس کے مطابق عمل کریں ذمہ دارانہ، اور جس حق کے حصے کی طرف ہم نے کوتاہی کی ہے، فبلغناہ، وہ ہم تک پہنچا دے. یعنی جو دین کا پیغام ہم نے ابھی تک نہیں سیکھا ہے، اے خدا وہ ہم تک پہنچا دے، تاکہ اس کے بعد کیا ہوگا، پہنچانے کے بعد ختم نہیں، اب وہ جب پہنچے گا نا وہ بھی پھر ہمارے دوش پر ڈال. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ دین کا سیکھنا ہر انسان کے لیے واجب ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. طلب علم فریضہ ہے، فرض ہے، واجب ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر. نہ فقط مسلم، نہ فقط برادران کے لیے بلکہ خواہران کے لیے بھی واجب ہے. اب وہ خواہران چاہے وہ ہاؤس وائف ہوں، خانہ دار ہوں، چاہے وہ کوئی اور ان کا شغل ہو، اب وہ مرد حضرات جو پڑھائی کر رہے ہوں، چاہے وہ جاب پر جا رہے ہوں، چاہے وہ دانشگاہ جا رہے ہوں، کہیں بھی جو بھی ان کا شغل ہے، بلا کر جو بھی ان کا پروفیشن ہے، دین سیکھنا سب کے لیے واجب ہے. اور یہ دعا افتتاح سے بھی آپ کے لیے ایک اچھی دلیل مل گئی. حد تک سیکھنا چاہیے، جی یعنی کس حد تک؟ ابھی جو کس حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک. اب آپ مثلا ایک انسان ڈاکٹر ہے، ضروری نہیں کہ وہ مثلا تمام علوم دینی سیکھے، نہیں، ہاں ایک حد تک، اس کے حد تک ہر اس کی ظرفیت ہے، جو اس کی ظرفیت ہے اور جو اس کے پاس ٹائم ہے. بلا کر اس کا اصل پروفیشن کیا ہے؟ ڈاکٹری کرنا ہے، لوگ مریضوں کو شفا دینا ہے. اب اس کی ظاہر سی بات ہے جس کو مریضوں کو شفا دینا ہے، روزانہ 2-3 آپریشن کرنے ہاسپٹل کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے پاس زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن
اس کو جب وہ فیملی کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کے ساتھ مطلب گیمز کھیل سکتا ہے, فلاں کر سکتا ہے, تو وہ کھانے پینے کے لیے جب ٹائم نکال سکتا ہے تو وہ 1 گھنٹہ, کم از کم 1 گھنٹہ دین کے لیے ٹائم نکال سکتا ہے. ایک سوال, اگر جو مطلب وہ ڈاکٹر سے اپنی حد تک گرا, یعنی ڈاکٹر سے آگے نہیں بھرا, تو پھر یہ گناہ حساب ہوگا؟ گناہ حساب نہیں ہوگا, لیکن اس نے کوتاہی کی ہے. دعا میں کیا آیا؟ کوتاہی ہے نا. خدایا جو ہم نے کوتاہی کی ہے دین سیکھنے میں, وہ ہم تک تو پہنچا دے, یعنی وہ دین ہم تک پہنچا دے, بس ہمیں کوتاہی نہیں کرنی. گناہ نہیں ہے, لیکن بالآخر اس نے اپنا نقصان کیا ہے وجودی اعتبار سے. جب وہ جائے گا قیامت میں, اس کو پتہ چلے گا او ہو یہ حقیقت تھی, خدا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو خدا کیا کہے گا, ہم نے تجھے 60 سال 70 سال کی فرصت نہیں دی زندگی کی, کیوں تو نے استعمال نہیں کیا, کیوں تو نے مثلا روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹی وی پہ لگا دیے تو نے. ایسا ہی ہے نا, کتنے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں, کرکٹ کا ورلڈ کپ آتا ہے, فٹ بال کا ورلڈ کپ آتا ہے, کیا کرتے ہیں 10 گھنٹے فٹ بال اور کرکٹ کے پیچھے لگا دیتے ہیں, پھر بہانے کرتے ہیں کہ یار ہمیں دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ملا. اوکے, انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جس اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے دین کو سیکھنے, سمجھنے, عمل کرنے اور اس کو فروغ دینے کی ہمیں خدا توفیق عطا فرمائے. ہم بات کر رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے, اور ان کی زندگی میں ہم سیر کر رہے تھے. ہم اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما, ان دونوں ہستیوں کا قصہ جنت میں دیکھیں, ہم ان دونوں ہستیوں سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے دعا کی طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے, ہمارے حق میں دعا فرمائیں. نہ فقط ہمارے حق میں, ان سب لوگوں کے حق میں جو ان سیشنز کو سن رہے ہیں, تاکہ ہم انسان شناسی کے مرحلے میں کامیاب ہو سکیں. حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہما کی جنت کے دخول کے حوالے سے جو آیت قرآن کریم میں آئی ہے, وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت یاد ہے کسی کو؟ 3 جز تو کم از کم حفظ ہیں آپ دونوں کو, کم از کم. صحیح ہے, جس کو بھی حفظ ہے بالآخر وہ تو بتا سکتا ہے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 35, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ, کہاں پر؟ الجنہ. کہاں پر؟ اسکن کا کیا مطلب ہے؟ سکونت اختیار کرو, مسکن اختیار کرو, ہاں ساکن ہو جاؤ. کہاں پر؟ جنت کے اندر. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, اور جنت کے اندر جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تم سب کھا سکتے ہو, استفادہ کر سکتے ہو. وَلَا تَقْرَبَا, الا نہیں, وَلَا تَقْرَبَا, اور تم دونوں قریب نہ ہونا, هَذِهِ الشَّجَرَةِ, اس درخت سے. اگر تم قریب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر اس کے قریب ہو گئے. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ اس وقت جنت میں ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ اب بعض راویوں نے امام ائمہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے امام, یہ جو جنت جس میں یہ دونوں ہستیاں داخل ہوئیں, بھیجا گیا, یہ آیا جنت خلد تھی, بہشت خلد تھی؟ خلد کا کیا مطلب؟ خالدہ, ہمیشگی, ہے نا آیت میں, ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کے لیے, یا جنت میں یا جہنم میں. اب یہ آیا وہ بہشت تھی جس میں جو بہشت خلد کہلاتی ہے, یعنی حضرت آدم و حوا اب ہمیشہ کے لیے چلے گئے جنت میں, یعنی واپس کبھی باہر نہیں آئیں گے, کیونکہ بالآخر جو بہشت خلد ہے نا, جس میں جو انسان اس میں چلا گیا وہ اب واپس باہر نہیں آئے گا. صحیح ہے نا. امام علیہ السلام فرماتے نہیں, یہ دنیاوی بہشت تھی, دنیاوی بہشت تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یاد ہو میں نے اشارہ کیا تھا. صحیح ہے, دنیا کے ایک کسی کونے میں یہ بہشت تھی, وہاں پر حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو بھیجا گیا. کیونکہ بالآخر میں نے اس دن بھی کہا تھا, جنت کی بھی مراتب اور لیولز ہیں. بالآخر اگر بہشت خلد میں چلے جاتے ہیں تو بہشت خلد کی کیا خاصیت ہے؟ واپس جانا تو ہوتا ہے اس کے اندر, داخل تو ہے, دخول تو ہے, لیکن خروج نہیں ہے. کیونکہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو بعد میں نکالا جائے گا اس بہشت سے. یہ نکالا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بہشت خلد نہیں ہے. اوکے, بہشت کے اندر ایک اور خصوصیت ہے. ویسے اوور آل کلی طور پہ میں بات کر رہا ہوں, جنت کے اندر ایک خصوصیت ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 118 آیت نمبر 119 کے اندر یہ آئی ہے کہ ان لک
أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى. جنت کے اندر نہ بھوک ہوتی ہے، نہ پیاس ہوتی ہے، نہ برہنگی ہوتی ہے، نہ آفتاب زدگی ہوتی ہے. دھوپ کی تپش نہیں لگتی، نہ بھوک ہوتی، نہ پیاس، نہ برہنگی، نہ کچھ. البتہ بہشت کے اندر کھانا پینا ہے، کھانا ہے، صحیح ہے، لیکن بھوک نہیں ہے. پانی پینا ہے، بہترین شربت آپ کو ملیں گے. یہ جو ہم تو یہاں پر پیپسی، کوک اور روح افزا، جام شیری وغیرہ پی پی کے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کا شربت کچھ اور ہی ہے. صحیح ہے. آپ تو ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے آغا صاحب آپ نے تو پیا ہے، اس کا مطلب وہاں سے کچھ. بھائی میں نے نہیں پیا ہے. میں تو خود یہ پڑھ کے اور سن کے اور آپ کو سنا کے خود کیف کر رہا ہوں کہ اور طلب ایجاد ہو رہی ہے کہ یار کبھی انشاءاللہ. وہاں کا شربت تو 2 پھول ہیں. نہیں، وہاں کے شربت کچھ اور، کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے. بس بہشت میں کیا ہے؟ انک لا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحى. تپش نہیں ہے وہاں پر، کوئی گرماہٹ نہیں ہے وہاں پر. ایک مثال دوں اس کی، سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے. 1-2 سیشنز ایسے ہو رہے ہیں نا کہ اگر آپ سوال کریں اور میں روک دوں نا تو رک جانا وہاں پر. صحیح ہے، اوکے. میں آپ کو سوال کرنے کا حق آپ سے نہیں چھین رہا، لیکن کچھ ایسے یہاں پر پوائنٹس آنے والے ہیں، اوکے، خاص طور پہ آپ، ٹھیک ہے. اگر میں روک دوں تو ریپیٹ نہیں کرنا سوال، اوکے. مثال کے طور پر جنینی کا دوران جب ایک بچہ اپنی ماں کی رحم میں ہوتا ہے، اپنے رحم مادر ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں رحم مادر میں بھی انسان، وہ جو جنین ہوتا ہے، اس کو جنین کہتے ہیں، وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے رحم مادر میں، اس کو جنین کہتے ہیں. رحم مادر، ٹھیک ہے. میں نے کہا نا سوال ابھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے ماں کے وجود سے غذا لے رہا ہوتا ہے، کھانا لے رہا ہوتا ہے، لیکن خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کو، اس جنین کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو غذا دی جا رہی ہوتی ہے، پھر بھی وہ غذا لے رہا ہوتا ہے بدون گرسنگی، بغیر کسی بھوک کے. اب جنت کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی خصوصیت ہے کہ بھوک نہیں ہے، لیکن انسان غذا کھا رہا ہے، اور غذا اور کھانے کی لذت بھی اپنے اوج پہ لے رہا ہے. یا تو میں اور آپ چکن ٹکا اور بریانی کھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بہترین کھانا کھا لیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یار آپ دیکھو ایرانیوں کو، عراقیوں کو، یہ تو بریانی سے محروم ہے، پاکستانی کھانوں سے محروم ہے. صحیح ہے نا، یہ لوگ تو نہیں کھاتے نا بریانی وغیرہ، ٹھیک ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا کا سب سے بہترین کھانا کھا رہے ہیں. بھائی یہ تو صرف دنیا کا کھانا ہے جس میں آپ کو مجھے لذت آ رہی ہے. جنت کا کھانا کیا ہوگا؟ وہ جنت جس میں خدا کی نگاہ ہے، جنتیوں کی جانب، بہشتیوں کی طرف خدا دیکھ رہا ہے. اس جنت کی نعمتیں کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسے ممکن ہے؟ اچھا سوال، اب ایک اور عمیق میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہاں پر اپنے آپ سے اور آپ سب سے، کہ جنت کے اندر ہم کہہ تو رہے ہیں کہ بھوک نہیں ہے، آیا بالکل بھوک نہیں ہے، یا بھوک ہے اور بھوک کا احساس نہیں ہے؟ کون سا بہتر لگتا ہے آپ کو؟ احساس نہیں ہے، رائٹ. بھوک ہے، بھوک کا احساس نہیں ہے. ہاں مجھے دونوں کا چیز ہے، دونوں ہو سکتا ہے، اوکے. یہ ہمارا ہے نا کہ جو ہے حدیثوں میں کہ جو ہے قیامت کے دن سب کو جو نا جو جہنم میں جو جا رہے ہوتے ہیں، جو بہت وہ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو پیاس لگتی ہے اور ان کو بہت زیادہ آخر میں لے کر جاتے ہیں. ہاں اوکے اوکے ٹھیک ہے. تو انہیں بالکل پیاس نہیں ہے. اس آیت کو دیکھیں نا، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ کچھ ہے. لیکن شاید عمیق تر مطلب جو شاید اس آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے، اور جو بعض اساتید نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت میں بھوک ہے لیکن بھوک کا احساس نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی جنت میں، اگرچہ خدا نے کیا سب، دیکھو مثلا آپ فرض کریں وہ دونوں جنت میں، اور مثلا یہاں پر کھانا ہے، وہاں کھانا ہے، ہر طرف سے جنت کی نعمتیں کھانے پینے کی صورت میں، ہر قسم کے شربت موجود ہیں، ہر قسم کے کھانے موجود ہیں. در حقیقت اس کا جواب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا، انسان جب بہترین کھانا دیکھتا ہے تو منہ میں پانی آتا ہے.
آتا ہے نا، ٹھیک ہے، خاص طور پہ افطاری کے موقع پہ، صحیح، جب جلیبیاں ہوں اور آپ کی ممی جو ہے پکوڑے پکا رہی ہوں اور بہترین شربت اور سب کچھ، ٹھیک ہے، تو منہ میں پانی آتا ہے، بھوک کا زیادہ احساس ہوتا ہے بالآخر. در حقیقت جواب اس بات کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، ہم اپنا سلام پیش کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان دونوں ہستیوں کی جانب. در حقیقت یہ جب جنت میں گئے تھے نا، تو خدا کے جذبے میں، خدا کی لذت میں، ذات خداوند ربوبی کی لذت میں اس قدر غرق تھے کہ اصلاً ان کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوا. اصلاً بھوک کا احساس، پیاس کا احساس ہوتا ہی نہیں تھا. غرق تھے خداوند متعال کی ذات میں، خداوند متعال کے جذبے میں. اصلاً بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. بدن کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو بھوک لگتی ہے نا. کتنے لوگ ہیں جن کو روزہ لگتا ہے، جن خاص طور پہ ان ممالک میں، مثلا یہاں بھی آپ دیکھیں 15-16 گھنٹے روزہ ہے، صحیح ہے، اور خصوصاً اگر تابستان اور گرمی کا سیزن ہو، ابھی تو پھر بھی بہتر موسم ہے بھائی، لیکن اگر جون جولائی کا موسم ہو اور 18 گھنٹے کا روزہ ہو تو کیا ہوگا؟ جب 3 بجیں گے، 4 بجیں گے تو کیا ہوگا؟ بھوک کا احساس ہوگا. لیکن علماء کو دیکھیں آپ، علماء کو، میرا ایک استاد ہے، انشاءاللہ خدا ان کو لمبی عمر دے، ہم نے ایک دن مجھے موقع مل گیا تھا کہ ان کے ماہ رمضان کے بعض دروس کو میں اٹینڈ کروں. رمضان کے اندر جب 2 یا 3 سال پہلے کی بات ہے، جب روزہ 17 گھنٹے اور جون کے اندر تھا، وہ استاد روزے کی حالت میں 4 گھنٹے درس دیتا تھا. 4 گھنٹے. اور جو ان کا آخری درس تھا نا، آخری تقریباً 12 درس تھے، اور جو آخری درس تھا نا وہ تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کا تھا. یعنی انہوں نے تقریباً 5 بجے وہ درس شروع کیا، افطاری تک وہ درس ختم نہیں ہوا. انہوں نے کہا افطاری کے بعد فوراً آتے ہیں واپس. افطاری کی نماز پڑھی اور درس، افطاری کے بعد 2 گھنٹے اور درس دیا انہوں نے. یعنی آپ دیکھیں علماء جو ہوتے ہیں، علماء کیوں ان کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے، کیوں ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. آپ دیکھیں علمی کام کریں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں 5 گھنٹے. اور ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ علم کب حاصل ہوتا ہے؟ بھوکے پیٹ میں. نہیں کہ بھوکے پیٹ کے اندر علم جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب انسان کا پیٹ خالی ہو تب علم انسان کے وجود میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ العلم نور، بھرے ہوئے پیٹ میں علم نہیں آتا. یعنی بھرے ہوئے، جس کا پیٹ بھرا ہوا اس کے وجود میں علم داخل نہیں ہوتا اتنی آسانی سے. بس کیا ہوگا؟ کیوں علماء کے اندر اتنی انرجی ہوتی، طاقت ہوتی؟ بس کیونکہ وہ روزے کی حالت میں ان کو بدن کی طرف توجہ نہیں ہوتی. چونکہ بدن کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور پریکٹس کرتے ہیں، تمرین کرتے ہیں کہ بدن کی طرف توجہ نہ ہو، لہٰذا 5 گھنٹے درس دیتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سارے علماء ہیں جو رمضان کو بے عنوان فرصت دیکھتے ہیں، اپرچونٹی دیکھتے ہیں، کتاب، مطالعہ، تحقیق، درس وغیرہ. ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے. لہٰذا آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ کو جنت کے اندر چونکہ خداوند متعال کی ذات میں اس قدر غرق تھے، خدا کے جذبے میں اس قدر غرق تھے، لہٰذا ان کو بدن کی طرف توجہ نہیں دی. چونکہ بدن کی طرف توجہ نہیں دی، لہٰذا ان کو نہ بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ کچھ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی بدنی احکام کی طرف چونکہ توجہ نہیں تھی، لہٰذا بدن اگر مشکل میں بھی ہوگا نا تو لہٰذا کیا ہوگا؟ ان کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا، ان کو احساس نہیں ہوگا اگر ان کا بدن مشکل میں بھی ہو. بس یہاں تک بات کلیئر ہوگی کہ بدن کی طرف توجہ نہیں تھی. اب یہاں پر کوئی سوال ہے تو کریں. جی، آپ نے کہا تھا نا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا بہشت خلد میں نہیں تھے. بہشت خلد میں نہیں تھے. وہ ایک بہشت جو دنیا میں سے ایک بہشت ہے، ان میں تھے. تو پھر ہمارے پاس سننا کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا جو معصیت کی تھی، اس کے بعد ان کو بہشت سے نکالا گیا اور دنیا میں اس وقت بھیجا گیا. جیسا ہم نے شروع کے جلال صاحب نے بتایا تھا کہ ان کا مقام انہیں تنزل ہوا تھا. تو میں نے اگر وہ اب دنیا میں تھے تو زمین پہ بھی تھے،
ہے نا. ہاں تو کیسے یعنی دنیا سے دنیا میں بھیجا؟ اب انشاءاللہ جب حبوط آدم کے قصے میں آئیں گے نا، جب جنت سے اس کو نکالا جائے گا 1-2 سیشنز کے بعد، تو اس میں آپ کا شاید جواب آ جائے. اوکے ویٹ کر سکتے ہیں آپ 1-2 جلسے اور 1-2 سیشنز کے بعد. ٹھیک ہے، وہ حبوط آدم کے قصے میں دیکھتے ہیں. صحیح ہے نا. مجھے ایک سوال ہے. ہاں البتہ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ بلاخر ایک ہے دنیا. ایک میں آپ ایک سوال لکھیں، اس کے بارے میں آپ سوچ کے آئیں. اوکے ایک سوال لکھیں، آپ بھی سوچ کے آئیں. ٹھیک ہے، ڈسکس کریں کہ دنیا اور زمین میں کیا فرق ہے. میں نے کہا لکھو نا، اب لکھو یار. آپ بھی سوچیں، یوٹیوب والے جو ہیں، شیعہ ٹی وی والے جو ہیں، حتماً آپ بھی مجھے بتائیں کہ دنیا اور زمین میں کیا فرق ہے. سوچیں نا، فوراً مت سوچے کہ ہمیں جواب آتا ہے. اوکے دنیا اور زمین میں کیا فرق ہے. آپ کا ایک سوال ہے، اس کے بعد میں اپنا دوبارہ ریزیوم کرتا ہوں. جی اتنا اس پہ وہ نہیں ہے، یعنی اگر مضبوط نہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں، تو مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب خداوند متعال نے کیا حکم دیا آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو کہ کہاں چلا گیا بھائی والے ایک منٹ شجر ممنوعہ ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت هذه خدا کہہ رہا هذه اس درخت کی طرف قریب مت جانا. اوکے اب دیکھتے ہیں بھائی یہ کیا ماجرا ہے. خدا نے منع کیا ہے. دیکھیں یہاں پر عربک میں کیا آیا لفظ قرآن کے اندر، لا تقربا، مت جانا. اگر میں آپ کو کہوں مثلا آپ کے بابا آپ کو کہیں، اور مثلا آپ تمرین کے اعتبار سے مثلا آپ کو روزہ رکھا ہے، خدا نے کیا کہا ہے، جب انسان روزہ رکھے تو کچن کی طرف مت جانا، کھانے کی طرف مت جانا جب انسان کا روزہ ہوتا ہے. تو آپ کو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیا خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر چلے بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا کہہ رہا ہے خدا. یعنی اگر انسان کرے ہی کام، ارے کچن کی طرف یعنی کچن سے کھانا پینا ہے. یعنی انسان جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو کھانے پینے کی طرف جاتا ہے نہیں نا، کھانا منہ میں ڈالتا ہے. کھانا منہ میں ڈالے گا تو روزہ باطل ہو جائے گا. تو اگر خدا کا کہتا ہے تمام روزے داروں کو کہ روزے کی حالت میں طلوع سے لے کر غروب تک، مغرب تک کھانے پینے کی طرف مت جانا، تو آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آیا خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر چلے بھی جاؤ تو مسئلہ، اگر ایک لقمہ لے بھی لو نا تو مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں. گرمی کا موسم ہے، میں مہربان ہوں، رحمان الرحیم ہوں، اگر پیاس لگتی ہے گھوٹ پی لینا، کوئی مشکل نہیں. آیا خدا ایسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں. خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس مت جانا تو مت جانا، نہیں جانا میرا حکم ہے، واجب ہے کہ نہیں جانا. اس کو عربی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ مثلا میں کہتا ہوں کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، یعنی اس کو عربک گرامر میں کہتے ہیں امر. خدا کا امر ہے، کیا ہے؟ حمزہ میم رے، امر، مطلب کھانا کھاؤ. اوکے اب اگر خدا منع کرے کسی چیز سے، وہ بھی تو امر ہے نا، لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں نہیں کھاؤ، اس کو کہتے ہیں نہیں. امر نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں نہیں. بس ایک امر اور ایک نہیں. اگر خدا کہہ رہا ہے کھاؤ، واجب ہے. میں نے خدا کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، واجب ہے. خدا کہتا ہے لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرہ کے نزدیک مت جانا، یعنی نہیں کر رہا ہے یہاں پر، یعنی یہ بھی واجب ہے نا، اس نہیں کے اوپر عمل کریں ہم. اوکے کلیئر. خدا یہاں پر کیا، اب نہیں کا تقاضا کیا ہے کہ آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کے لیے ضروری ہے کہ اس درخت کے نزدیک نہ جائیں. اگر چلے گئے تو حرام کام کیا. اللہ اکبر. آپ حضرت آدم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے حرام کام کیا کیا انہوں نے. یہ ایسا ٹاپک ہے کہ بہت سارے علماء مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کو جب منع کیا خدا نے اور وہ گئے شیطان کے وسوسے، ہم دیکھیں گے شیطان نے یہاں کیا کردار ادا کیا ہے. شیطان کے وسوسے میں آ کے دونوں نے وہ گئے درخت کے نزدیک گئے اور انہوں نے کھایا. اب کھایا یا چکھا یہ بعد میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے بالآخر وہ گئے. ہاں کون سا میوہ تھا؟ ایک منٹ، یہ کوئی امپورٹنٹ سوال نہیں ہے کون سا میوہ. وہ امام سے بھی کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ کون سا میوہ تھا، کون سا فروٹ تھا، وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اوکے کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں تو یہاں پر کیا کیا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم اور حوا نے گناہ کیا ہے، جبکہ میں اور آپ اس بات کے یہ ہمارے مسلم عقائد میں سے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں، اور معصوم کبھی گناہ
نہیں کرتا. تو یہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر اس درخت کے نزدیک جا کے؟ آیا یہ گناہ کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ جواب دے دوں میں؟ جواب دے دوں بھائی. اوکے. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو خدا کا حکم ہے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ اگر استطاعت ہو، طاقت ہو آپ کے اندر، اور مثلا روزے کی حالت میں فلاں کام نہ کرو. اوکے، یہ سب ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں ہم فقہ کی اصطلاح میں؟ کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفی. کیا کہتے ہیں؟ تکلیفی. یعنی میرے اوپر تکلیف ہے. ہر مسلمان جو بالغ ہو جاتا ہے 15 سال یا 9 سال کی عمر میں، اس کے اوپر کچھ تکالیف عائد ہوتی ہیں. تکالیف یعنی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب خدا کے جتنے بھی واجب احکام ہیں، اور کہ وہ یہ واجب احکام مجھے بجا لانے ہیں، اور خدا نے جن حرام کاموں سے مجھے روکا ہے، ان تمام دستورات اور احکام دینی سے کے اوپر مجھے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفی کہتے ہیں. رائٹ؟ ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ احکام تکلیفی کب عائد ہوتے ہیں انسان کے اوپر؟ جب انسان دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے. اب جب انسان 5 سال کا ہوتا ہے، مثلا میرا بیٹا 5 سال کا ہے، تو آیا اس کے اوپر کوئی تکلیف ہے؟ یہ تکلیف اردو والی تکلیف نہیں ہے. اردو میں تکلیف کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بچاؤ. نہیں، یہ تکلیف اوکے. یہ تکلیف کا لفظ در حقیقت عربک اور فارسی میں جو استعمال ہوتا ہے وہ فقہی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ یعنی تکلیف کا کیا مطلب؟ یعنی میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، خدا نے مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھو، اس کو ہم کہتے ہیں تکلیف. خدا نے کہا شراب نہیں پیو، اس کو کہتے ہیں تکلیف. اوکے. جب 7 سال کا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے لیے واجب ہے نماز پڑھے؟ نہیں. لیکن جب یہی میرا بیٹا 15 سال کا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کے اوپر تکالیف الہی اور دستورات الہی اس کے اوپر، اس کے دوش کے اوپر عائد ہو جائیں گی. اب اس کے لیے واجب ہے از اول روز بلوغ، جس دن وہ بالغ ہو گیا نا، اسی دن سے نماز واجب ہے. اور اگر اس پہلے دن آف بلوغ اس نے اگر نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ قضا ہو جائے گی اس کی نماز، اور اس کو گناہ ملے گا اگر اس نے جان بوجھ کر مثلا قضا کی ہے. اچھا، حضرت آدم علیہ، اچھا بات کیا ہو رہی ہے؟ زمین پر جب یہ بچہ متولد ہوتا ہے، زمین میں آتا ہے، زمین پر آتا ہے، اوکے، 15 سال کا ہوتا ہے، تب بالغ ہوتا ہے، تب یہ تکالیف عائد ہوتی ہیں. یعنی تکالیف الہی کب عائد ہوتی ہیں؟ زمین میں آنے کے بعد. حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما ابھی تک زمین پر آئے ہیں نہیں آئے؟ ابھی تو آپ نے بولا کہ جو بہشت، میں نے کہا کیا دنیا اور زمین میں فرق مجھے بعد میں بتانا. دنیا اور زمین میں کوئی فرق نہیں، مطمئن ہوں. حضرت آدم اور حضرت حوا ابھی تک زمین پر نہیں آئے ہیں. آسمان. اب دنیا کیا ہے؟ ممکن ہے آج کے سیشن میں آ جائے اس کا. اوکے، ممکن ہے ابھی میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے بھی دوں، تھوڑا سا صبر کرو. اوکے. حضرت آدم اگرچہ دنیاوی جنت میں ہے لیکن زمین میں نہیں آئے. اسی وجہ سے علماء فرق بیان کرتے دنیا اور زمین میں. اوکے، میں بتا دوں صاحب کو دیکھے ان اللہ مع الصابرین. اچھا، لہٰذا ہم یہاں کیا نتیجہ لیں گے؟ چونکہ تکلیف زمین پر ہوتی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں، اگر میں نے کوئی گناہ انجام دیا، میں نے نماز جان بوجھ کے خدا نہ خاصا نہیں پڑھی، تو مجھے گناہ ملے گا؟ قضا تو ہے، گناہ ملے گا نہیں ملے گا؟ اوکے. یہ کب ہوگا؟ یہ گناہ کب میرے اوپر، یہ ثواب، یہ گناہ، یہ سب کب ہوتا ہے؟ زمین میں آنے کے بعد. لیکن زمین میں آنے سے پہلے ثواب، گناہ، یہ سب معنی نہیں بنتا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے زمین میں آنے سے پہلے. حضرت آدم، حضرت حوا سلام اللہ علیہ ابھی تک زمین پر نہیں آئے ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو کہ پس جب انہوں نے درخت کے قریب، درخت کے نزدیک گئے، اس پھل کو چکھا انہوں نے، تو یہ انہوں نے گناہ انجام نہیں دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو وہ گناہ نہیں کیا کہلایا جائے گا؟ اب یہاں پر میں نے کہا نا تفصیل بہت ہے. بعض علماء کہتے ہیں ترک اولا ہے، مگر خدا ترک اولا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک خدا نے آپ کو ایک کام دیا ہے، اوکے، کہ اس کام کو بجا لاؤ. اوکے، مثال کے ایک مستحب کام انجام دیا ہے، کام کا دستور دیا، یہ مستحب کام حتماً آغا ہانی اس کو بجا لاؤ. تاکید کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر میں نے یہ کام
انجام نہیں دیا اور اس کے نچلے مرتبے کا مستحب انجام دیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اولا کو ترک کیا، اس اولا کام کو جس کی خدا نے تاکید کی تھی. قرآن میں تو یہ آیا ہے کہ جو ہے نا خدا نے صاف صاف کہہ دیا کہ مت کرو یہ کام، تو پھر مت کرو پس. لیکن یہ زمین دیکھیں فرق ہے نا احکام امر و نہی میں. تو شیطان کو بھی تو خدا نے امر کیا تھا کہ جو تم سجدہ کرو، تو وہ اس وقت بھی تو زمین پہ نہیں تھے. خوب، تو سجدہ خدا نے شیطان نے کو کیا کہا؟ خدا نے سجدہ نہیں کرو، سجدہ کرو، سجدہ کرو. اس نے سجدہ نہیں کیا. تو وہ بھی تو زمین پہ نہیں تھا اس وقت. خوب، وہ زمین پر نہیں تھا، لیکن کیا کیا اس نے فقط خدا کی بات نہیں مانی. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے شاید 2 سیشن یا کل کہا تھا کہ نہ فقط اس نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ کیا کہا؟ میں ہرگز سجدہ نہیں کروں گا. یہ کیا نا شیطان نے، جو سبب بنا استکباریت کا. چلو اگر اس نے شاید یہ جواب برے رویہ اختیار نہ کیا ہوتا، نہیں کہا ہوتا اس نے یہ جملہ، یہ جسارت، عظیم جسارت نہ دکھائی ہوتی، شاید ممکن ہے دوبارہ مہلت مل جاتی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. لیکن یہ تو اس نے سجدہ نہ کیا بلکہ بدتر جواب دیا، میں ہرگز سجدہ نہیں، تو جو کر لے بھائی میں سجدہ نہیں کروں گا. اوکے. لیکن حضرت آدم نے یہ کیا نہیں. بعد میں ہم دیکھیں گے حضرت آدم پشیمان ہوئے جب ان کو زمین پہ بھیجا کیا. دیکھیں زمین ان کو اس جنت سے نکالا گیا، نکال کر زمین پہ بھیجا، بعد میں وہ پشیمان ہوتے، 40 سال تک توبہ کرتے ہیں. ہم بعد میں دیکھیں گے اس کو تفصیلاً دیکھیں گے حضرت آدم کی توبہ کیسے کی، انہوں نے توبہ کون سے جملات اور کلمات استعمال کیے توبہ کے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے بعد میں. بس یہ بات یہاں پر کلیئر. اب یہ ترک اولا والی بات صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فی الحال ہم ڈیسائیڈ اور تصمیم گیری نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ حضرت آدم نے گناہ نہیں کیا. گناہ کہاں معنی بنتا ہے؟ جب انسان زمین پر آ جائے اور جب بالغ ہو. اوکے. اب یہ درخت کیا تھا؟ یہ منتظر بھائی کا سوال، درخت کیا تھا؟ یہ اس کے مختلف نظریے پائے جاتے ہیں، اقوال ہیں. آیا یہ گندم کا درخت تھا؟ آیا یہ انگور کا درخت تھا؟ کیا تھا یہ؟ جو بھی ہو، آیا اگر میں آپ کو جواب دے بھی دوں، اگر امام کی روایت بھی بھائی مہدی بھائی یہ انگور کا درخت تھا، تو اس سے آپ کو کوئی فرق پڑے گا؟ آپ کی تربیت میں فرق آئے گا؟ اے کاش بس میں بھی وہ انگور کا درخت کھا لیتا. زیادہ تر یہی ہوتا نا، زیادہ تر یہ ہوگا کہ بھائی آپ بھی ایک درخت اپنے گھر میں بنا لیں گے اور اس میں انگور ڈال دیں گے. اوکے. انگور کھانا لینا اگر ایسا ہوگا تو پھر وہ درخت سے کھانا ہمارے لیے وہ نہیں ہوگا. کیا یہ خدا نے حضرت آدم کو منع کیا ہے؟ بلا کے حضرت آدم نے چکھا نا اس درخت سے بلا کے. اوکے. فلما ذاق الشجرہ، چکھا ہونا. دیکھیں قرآن کون سی کتاب ہے مجھے بتائیں؟ ٹائم پاس کی تو خدا نہ خاصا کتاب نہیں ہے نا. ٹائم پاس کرنا، وقت گزارنے کی تو کتاب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اوقات فراغت کے لیے تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت کے اندر بس قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے نا، ہر وہ چیز جو میرے اور آپ کی ہدایت میں کام آئے گی وہ اس میں ذکر کیا ہے. اگر گندم کا درخت ہوتا اور گندم یا انگور کا ہوتا اور اس میں ہماری ہدایت ہوتی، خدا اس کا ذکر کر دیتا کسی آیت میں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، خدا نے بلایا نا، انی انا اللہ، اے موسیٰ تو آج. آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کہاں تھے اس سے پہلے؟ وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ. جیسے بیوی بچوں کے ساتھ آئے راستے میں، تو وہ راستہ گم کر گئے. صحیح ہے. تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں کوئی چراغ اور کوئی آگ آتش میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. پھر ان کو پہاڑ پہ نظر آیا کچھ کہ آگ جل رہی، آتش. تو وہ جاتے ہیں وہاں پر. قرآن یہ پورا قصہ بیان کر رہے ہیں. وہ جاتے ہیں پہاڑ پر، اور پہاڑ پہ خدا سے ان کا مکالمہ شروع ہوتا ہے. کرتے 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 اصلاً قرآن یہ نہیں بتاتا کہ حضرت موسیٰ کے بیوی بچوں کا کیا بنا. قرآن نہیں بتاتا کہ ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوا. بعد میں حضرت موسیٰ آئے نیچے، بیوی بچوں کو سلام کیا، کھانا کھایا، یہ سب قرآن نے نہیں بتایا. وہ آتے ہیں کوہ طور سے نیچے اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے چلے جاتے. قرآن یہ بتاتا ہے. قرآن یہ نہیں بتاتا کہ اگر کیوں نہیں بتایا قرآن نے ان کی بیوی بچوں کا کیا ہوا، کیونکہ اس میں ہدایت نہیں تھی ہمارے لیے کوئی. رائٹ. تو اس میں بھی کوئی ہدایت نہیں ہے. اس سے بہتر کوئی دلیل چاہیے مجھ سے آپ کو. جو بھی ہو، چاہے وہ
انگور کا ہو چاہے وہ گندم کا ہو. در حقیقت اب اس سوال کا جواب ہے جو میں نے آپ کو لکھوایا ہے. در حقیقت یہ جو درخت تھا نا یہ دنیا کا درخت تھا. یعنی کیا دنیا کا درخت تھا؟ دنیا کا درخت تھا، یہ زمین کا درخت نہیں تھا. کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں، اساتید فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کا درخت ہوتا لیکن تعلق بے دنیا کا درخت تھا، توجہ بے بدن کا درخت تھا. یہ اب سمجھ میں آیا زمین اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ دنیا یعنی توجہ بے بدن، اور زمین یہ جو زمین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس زمین کو کہتے ہیں. اوکے، اس زمین کے اندر دنیا ہے. اوکے، جب آپ دنیا کے اندر زمین ہے. اب آپ فی الحال جو بھی فرض کر لیں، اوکے، فی الحال اس پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں. جب انسان اس کہتے ہیں نا دنیا سے جائے گا مرے گا، تو دنیا سے جائے گا اور زمین سے بھی جائے گا. یعنی زمین کیا؟ عالم مادہ، یہ زمین ہے. دنیا اس کے اندر موجود ہے. دنیا یعنی کیا؟ توجہ بے بدن. بدن کہاں ہوتا ہے؟ مادہ میں ہوتا نہیں ہوتا، مادہ میں ہوتا ہے نا، میٹر میں ہوتا ہے، جسم میں ہوتا ہے. اور زمین کیا جسم ہے یا نہیں ہے؟ بس دنیا کہاں ہونی چاہیے؟ برزخ میں ہونی چاہیے؟ نہیں، زمین میں ہونی چاہیے. صحیح ہے. ایک منٹ نا، صبر کرو صبر کرو، سوال پہ کنٹرول کرنا دوبارہ، ٹھیک ہے. بس حضرت آدم علیہ السلام کو جب خدا نے کہا لا تقرب هذه الشجرہ، یعنی اس توجہ بے بدن کے طرف قریب نہ ہونا، اس درخت کی طرف جو کہ دنیا سے تعلق کا درخت ہے مت ہونا. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر کس قدر دنیا کی مذمت کی ہے. اب بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے اس مذمت سے امام علی کی؟ امام علی تو کہتے ہیں دنیا سے طلاقیں لے لو اور عبادتوں میں لگ جاؤ اور بیوی بچوں کو ٹائم نہ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، 24 گھنٹے روزے رکھو. امام علی آئے یہاں روحانیت. بعض لوگ روحانیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ غار میں جا کے پناہ لو، عبادتیں کرتے رہو، بیوی بچوں کے پاس نہ جاؤ، کیرم نہ کھیلو، کرکٹ نہ کھیلو، نہ کچھ. نہیں، امام علی نے اصلا یہ نہیں کہا. امام علی جب دنیا کی مذمت کر رہے یعنی توجہ بے بدن کی طرف آپ کو ہوشیار دلانے کے بھائی احکام بدن کی طرف توجہ کم کرو اور احکام روح کے اوپر بھی توجہ کرو، یعنی وہی اعتدال. احکام بدن کو یعنی بدن کو روح کے تابع کرو، نہ روح کو بدن کے تابع کرو. اگرچہ بیوی بچوں کو ٹائم دو، فٹ بال کھیلو، کرکٹ کھیلو، جو کرنا ہے، یہ کوئی میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں. لیکن پچھلے رمضان میں جو ریکارڈنگز تھی اس میں بھی آپ نے بتایا، وہ بھی آپ نے سنا ہے. عجب، من کے خوشحال شد، من این قدر بیننده ها دارم. جی، اس میں بھی آپ نے بتایا تھا نا کہ جب حضرت رسول خدا کو جو ہے حکم ملا تھا کہ آپ جو ہے 40 ڈیز کے لیے جو ہے نا کوہ طور پہ چلے جائیں. اور حضرت خدیجہ کو بتایا گیا وہ چلے گئے تھے تو انہوں نے کسی کو بھیجا تھا حضرت خدیجہ کو بتانے کے لیے. کتنی اہم بات ہے، کتنی ہے. اب بعض لوگ پتہ ہے دیندار ہوتے ہیں، میں نے یہی بات وہاں کہی تھی، جو اس قدر اپنی دینی فعالیتوں میں غرق ہوتے ہیں کہ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. لیکن حضرت جو عیسیٰ کے جو وہ تھے اصحاب کہف، حواریون عیسیٰ علیہ السلام، وہ 3 سے 4 دن تو وہ ان میں سے ایک جو عالی جناب میکسیملین تھے، میکسیملین والے، وہ تو 3 سے 4 دن جو اندر ہی تھے، اندر گھر کے اندر تھے نا، وہ بھی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے. وہ فلم ہے یار. آپ حقیقت کو دیکھو نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مثال تھی، 40 دن کے لیے غار حرا میں گئے، عمار کو بھیجا، رائٹ، میں نے شاید عمار یاسر کا شاید نام لیا یا کسی صحابی کا نام لیا. حضرت عمار یا کسی صحابی کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ خط حضرت خدیجہ کو یعنی میری بیوی کو پہنچانا اور اس سے کہنا. اس خط میں کیا لکھا ہے نبی اکرم نے کہ اے خدیجہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری فکر میں نہیں ہوں. صحیح ہے، مجھے تمہاری فکر ہے، لیکن چونکہ خدا کا دستور ہے تو میں یہاں پر 40 دن کے لیے آیا ہوں. تو جب نبی اکرم اپنے بیوی بچوں کی فکر میں ہیں تو اصحاب کہف، میکسیملین اور سب تمام انبیاء اور اولیاء اپنے بیوی بچوں کی فکر میں ہوتے ہیں. صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے، ممکن ہے یہاں پر کوئی سوال کرے، یہاں پر ایک منٹ، ممکن ہے یہاں پر کوئی سوال کرے کہ آغا صاحب خدا نے کیا کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اور آپ نے کیا کہا کہ یہ درخت کیا تھا؟ توجہ بے بدن کا درخت تھا. خوب. حضرت آدم علیہ السلام دوسری طرف سے جنت کے اندر خدا کے جذبے میں غرق تھے، ان کو وہ اپنے بدن کی طرف متوجہ نہیں تھے. دوسری طرف سے
یہ خدا کا برنامہ تھا. کیا برنامہ تھا؟ برنامہ یعنی خدا کا نقشہ تھا. نقشہ یعنی خدا کی پلاننگ تھی. کیا پلاننگ تھی؟ کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیجنا ہے. بالآخر حضرت آدم کو زمین پہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، تاکہ اپنی نبوت کا آغاز کر سکیں، اور یہ نبوت 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ شروع ہو سکے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ زمین پہ آنا تھا. لہٰذا علماء یہاں یہ فرماتے ہیں، علامہ یہ فرماتے ہیں، جب میں علامہ کہوں نا تو علامہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر میزان. وہ یہی فرماتے ہیں کہ بھائی ایک طرف سے توجہ بدن بھی تو ضروری تھی نا. جب انسان زمین پہ آئے گا تو اس کے لیے بدن ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. اگر میں زمین پہ آ جاؤں اور مجھے اپنے بدن کی طرف توجہ نہ ہو تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ کچھ کھاؤں گا. لہٰذا کیا ہوگا؟ میری حیات معطل ہو جائے گی. ایک طرف سے بالکل بات صحیح ہے. اگرچہ خدا نے منع کیا کہ آپ اس درخت کے پیچھے مت جاؤ، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو کیا ہوگا؟ بس اے آدم اگر اس درخت کے پاس چلے گئے اور چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو کیا ہوگا؟ توجہ بے بدن محقق ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ یعنی حضرت آدم اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ اپنے بدن کی جانب متوجہ ہو جائیں گے. اور دوسری طرف سے حضرت آدم کو زمین پر بھی بھیجنا ہے تاکہ نبوت کا آغاز ہو سکے، اور زمین پر آنے کے لیے بدن کی طرف توجہ بھی ضروری ہے. اور ایک اور لحاظ سے بدن کی طرف توجہ ضروری. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، ہم نے اپنی روح کو پھونکا. کہاں پر؟ بدن کے اندر. روح کو کس چارچوب میں، کس فریم میں ڈالا ہے؟ بدن کے اندر ڈالا ہے. جب انسان جو ہے مر جائے گا تو اس کی روح تو نکل جائے گی، بدن سے خارج ہو جائے گی نا. مشکل نہیں ہے، متوجہ ہے حسن. وہ تو نکل جائے گی تو پھر یعنی کیا ہوگا؟ یعنی پھر تو وہ اس لیکن زمین پہ آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ زمین چونکہ مادہ ہے تو فقط روح کو تو نہیں بھیجا جا سکتا بے تنہائی. روح کو بدن میں ڈال کر بھیجا جانا ضروری ہے. پس نتیجہ اس کے بعد ہم گفتگو اینڈ کر رہے ہیں. نتیجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بدن کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے، اور بدن کی طرف توجہ دلانے کے لیے خدا نے اس جنت میں ایسا درخت رکھا ہے کہ اگر حضرت آدم نے اس درخت سے تناول کر لیا تو توجہ بے بدن محقق ہو جائے گی، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ ہو. اب یہ کیوں خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہو، اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.